بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. انٹرنیشنل بزنس چیپٹر نمبر 2 نیشنل ڈفرینسز ان پولیٹیکل اکانومی آج ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. اس کا لیکچر 1 ہے. تو نیشنل ڈفرینسز جو ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ہم پولیٹیکل اکانومی کے اندر رہتے ہوئے جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم جو اس کے مین کانسیپٹ ہیں پولیٹیکل اکانومی اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پولیٹیکل اکانومی سے کیا مراد ہے, پولیٹیکل اکانومی کسے کہا جاتا ہے. تو the political economy of a nation refers to how the political, economic and legal system of country are interdependent. یہ بیسیکلی آپ کی پولیٹیکل اکانومی ہوتی ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا جو اکنامک سسٹم ہے, ٹھیک ہے, یا جو لیگل سسٹم ہے کنٹری کا, وہ کس طرح سے آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. اس کو ہم جو ہے پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے دے انٹریکٹ اینڈ انفلوئنس ایچ ادر. ٹھیک ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر انحصار کر رہے ہوتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, انفلوئنس اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ. دے افیکٹ دا لیول آف اکنامک ویل بینگ ان دا نیشن. ٹھیک ہے. اور یہ جو ملک کی جو فلاح و بہبود ہے, اکنامک ویل بینگ ہے نیشن کی, اس کے اوپر بھی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی جو پولیٹیکل سے یہاں پہ لفظ یوز ہوا ہے نا, پولیٹیکل, پولیٹیکل سے مراد ہے جو آپ کا پولیٹیکل جو سیاسی سسٹم ہے نا آپ کا, ٹھیک ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. اکنامک سے مراد کا جو آپ کا معاشی نظام ہے, یعنی کہ جو آپ کو جس میں کاروبار آ جاتا ہے, جس میں آپ کی ٹریڈنگ آ جاتی ہے, جس میں آپ کا جو انٹرنیشنل بزنس آ جاتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. تو وہ جو سارا انڈر دا امبریلا آف اکنامک جو ہے وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو لیگل ہے اس میں آپ کا جو ہے بیسیکلی جو آئین وغیرہ ہے آپ کے جو قانون ہیں, ٹھیک ہے, قانون کا جتنا سسٹم ہے, لاز وغیرہ ہیں, وہ سارے کے سارے لیگل کے امبریلا میں آ رہے ہیں. تو لا کے حوالے سے بات کر لیں, اپنے ٹریڈنگ کے حوالے سے یعنی کہ اکنامک نظام کی بات کر لیں, اور اپنے پولیٹیکل یا سیاسی نظام کی بات کر لیں, یہ سارے کے سارے آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہے سسٹم. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم پولیٹیکل اکانومی جو ہے وہ کہتے ہیں. اور یہ اس میں جو یہ تینوں چیزیں ہیں, پولیٹیکل, اکنامک اور لیگل, یہ آپس میں ایک دوسرے پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے جب کاروبار کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو سیاسی طور پر بھی معاملات آپ کو دیکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. کچھ پریشرز وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر کچھ لاز ہیں, ان کو بھی آپ کو فالو کرنا پڑے گا. یعنی کہ یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ملک کے جو فلاح و بہبود ہے اس میں بھی اپنا جو کلیدی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی جی پولیٹیکل اکانومی تھی, جس میں ہم نے پولیٹیکل, اکنامک اور لیگل جو ہے تین چیزوں کو پڑھا, جو کہ ایک دوسرے پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے, انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. انہیں تینوں سے مل کے آپ کی پولیٹیکل اکانومی بنتی ہے. تو وٹ از اے پولیٹیکل سسٹم؟ پولیٹیکل سسٹم سے کیا مراد ہوا؟ پولیٹیکل سسٹم ریفرز ٹو دا سسٹم آف گورنمنٹ ان نیشن. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے کسی قوم میں جو ہے وہ حکومت کا نظام جو ہے, ایک قوم ہے, پاکستانی قوم ہے, یہاں پہ جو حکومت کا نظام ہے, ٹھیک ہے, اس کو وہ جو ہے وہ ایک سیاسی سسٹم یعنی کہ پولیٹیکل سسٹم کہہ رہے ہیں. کسی بھی قوم میں جو حکومت کا نظام چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو وہ پولیٹیکل سسٹم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سیاست کا جو نظام ہے, گورنمنٹ چلانے کا جو نظام ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم کہلا رہا ہوتا ہے. Assessed according to the degree to which the country emphasizes collectivism as opposed to individualism. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دو باتیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں, کولیکٹیوزم, ٹھیک ہے, ایز اپوز ٹو انڈیویجولزم. ٹھیک ہے. یا تو یہاں پہ حکومت کا نظام اس طرح سے ہوگا کہ وہ انڈیویجول کو, ایک انفرادی بندے کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہوگی, یا پھر حکومت کا نظام اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر جو ہے انفرادی بندے کے لیے نہیں, بلکہ جو پورے کے پورے نظام کے لیے, مطلب تمام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, تمام لوگوں کے فائدے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ سب کے فائدے کے لیے کام ہوتا ہے کولیکٹیوزم, یا پھر جو ہے وہ ایک بندے, انفرادی بندے کے فائدے کے لیے کام ہو سکتا ہے. تو یہ کسی چیز پہ بھی جو ہے وہ ایمفیسس ہو سکتا ہے, یہ حکومت کا نظام پہ ڈپینڈ کرتا ہے. The degree to which country is democratic اور totalitarian, یعنی کہ یہاں پہ یہ بھی چیز جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ حکومت کا نظام جو ہے وہ جمہوری ہے, یا پھر جو ہے وہ مطلب جیسے کہ ایک ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس طرح کا نظام ہے کہ ون اینڈ اونلی جو ہے مین شو ہے. تو اس میں ایک بندہ جو ہے ساری چیزوں کو مینیج کر رہا ہے, یا ایک رولنگ پارٹی, جیسے کہ چائنا کی بات کر لیں, وہ کمیونسٹ پارٹی ہے, ایک ہی پارٹی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پولیٹیکل سسٹم میں جو ہے نظام جو ہے جمہوری ہے, یا پھر وہ دوسرا ڈیموکریٹک والا سسٹم نہیں ہے, وہ ڈکٹیٹر والا سسٹم. تو یہ دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی کہ انڈیویجول کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہے یا سب کے فائدے کے لیے.
اور نظام جمہوری ہے یا پھر جو ہے وہ ڈکٹیٹر والا نظام ہے کہ ایک بندے کے پاس پاور ساری. تو یہ بیسیکلی جو بھی قوم کے اندر گورنمنٹ کا نظام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ جس طرح سے چل رہی ہوتی ہے، اس نظام کو، اس گورنمنٹ کے سسٹم کو ہم پولیٹیکل سسٹم کہہ رہے ہیں، اور اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور وٹ از کولیکٹیوزم؟ کولیکٹیوزم ابھی ہم نے بات کی. کولیکٹیوزم بیسیکلی جو ہوتا ہے stresses the primacy of the collective goal other over individual goals. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ ایک انڈیویجول کے، انفرادی بندے کے جو گولز ہیں، ٹھیک ہے، اس پر جو ہے وہ بات نہیں کر رہے ہوتے. آپ جو ہے، آپ کا جو انحصار ہوتا ہے، آپ کا جو ایمفیسس ہوتا ہے، وہ کلیکٹیو گولز کے اوپر ہوتا ہے. پورے ملک میں جتنے رہنے والے لوگ ہیں، ان تمام کے جو فائدے کو دیکھتے ہیں آپ، بلکہ آپ جو ہے چند لوگوں کے فائدے کو دیکھیں. ٹھیک ہے، تو چند لوگوں کے فائدے کو آپ جو ہے سیکریفائز کرتے ہوئے اس کے اوپر، اس کے بہاف پہ آپ جو ہے زیادہ لوگوں کے فائدے کو پریفر کریں گے. ٹھیک ہے، چند لوگوں کے فائدے کو نہیں دیکھیں گے. اس کو ہم کلیکٹیوزم کہیں گے. آن دا ادر ہینڈ، اس کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ انڈیویجولزم. ٹھیک ہے، کہتا جی یہ بات کی کین بی ٹریس ٹو گریک فلاسفر پلیٹو. ٹھیک ہے، گریک فلاسفر پلیٹو جو تھا، اس کے مطابق جو اس نے، یہ اس کی ڈیٹ ہے 427 ٹو 347 بی سی، بیفور کرسٹ کی بات ہو رہی ہے. تو اس وقت یہ جو ہے، اس کے حوالے سے یہ جو ہے نا ڈیفینیشن بتائی گئی. کہتا آج ٹوڈے کلیکٹیوزم از ایکویٹڈ ود سوشلسٹ. ٹھیک ہے، آج اگر ہم کلیکٹیوزم کی بات کریں نا، تو وہ سوشلسٹ کے ایکول ہی ہے. یعنی کہ جہاں پہ سب کے فائدہ کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ کارل مارکس بیسیکلی ایک جو اکانومسٹ تھا 1818 سے 1883 میں، غالباً یہ تھا یو کے کا ایک اکانومسٹ تھا. ٹھیک ہے، انگلینڈ کا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو ہے ایڈم اسمتھ بھی آیا تھا. اس نے اپنی جو ہے، آپ نے اکنامکس اگر پڑھی ہے تو ایڈم اسمتھ کا بھی نام سنا ہوگا. اس نے بھی مطلب اپنی تھیریز وغیرہ پیش کی تھیں. وہ بھی یو کے کا ہی تھا. اس کے بعد جو ہے کارل مارکس آیا تھا، وہ بھی ایک اکانومسٹ تھا. تو اس کے مطابق جو ہے یہ اس نے کہا تھا کہ کولیکٹیوزم از ایکویٹڈ ود اے سوشلسٹ. ٹھیک ہے، کہ کولیکٹیوزم جو ہے وہ سوشلسٹ کے ایکول ہے، کہ جہاں پہ ہم جو ہے سب کے فائدے کے بارے میں سوچیں، سب کو جو ہے ہم ایکولی جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، سب کے فائدے کے بارے میں سوچا جائے، کسی کو نقصان نہ ہو. تو اس کے مطابق جو ہے وہ کولیکٹیوزم جو ہے وہ سوشلسٹ کے ایکول ہے. ایڈوکیٹ اسٹیٹ اونرشپ آف دا بیسک مینز آف پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اینڈ ایکسچینج. یہاں پہ بات کی جا رہی، ایڈوکیٹ کی بات کی جا رہی. ایڈوکیٹ اسٹیٹ اونرشپ آف دا بیسک مینز آف پروڈکشن. بیسک مینز آف پروڈکشن یہاں پہ کیا ہے؟ آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن ہے، آپ کے پاس ایکسچینج آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کے اندر ہی آ رہی چیزیں ساری کی ساری. ٹھیک ہے، کہ اسٹیٹ اونرشپ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، بیسک مینز آف پروڈکشن کا استعمال کرتے ہوئے اسٹیٹ اونرشپ کو ہم جو ہے اس کو آکوپائی کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور مینج ٹو بینیفٹ سوسائٹی ایز اے ہول، وہ پوری سوسائٹی کے فائدے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، رادر دین دا انڈیویجول کیپٹلسٹ. ٹھیک ہے، کہ انڈیویجول کیپٹلسٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، یہاں پہ سوسائٹی کے فائدے کے لیے بات کر رہے ہیں. اب یہاں پہ میں آپ کو دو کانسیپٹ بتاؤں گا، جس کو سمجھنے کے بعد آپ کو یہ چیزیں مزید یہاں پہ کلیئر ہو جائیں گی. بھی آپ جسٹ اس کی لائن پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ بہت ایک ٹرمز ہیں جن کو آپ کو پتہ ہونے لازمی ہے. سب سے پہلے ایک سسٹم ہوتا ہے کیپٹلسٹ کا. ٹھیک ہے، اس کو سنے ذرا. کیپٹلزم آپ نے اکثر سنا ہوگا. کیپٹلزم کیا ہوتا ہے، اینٹی کیپٹلزم کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کیپٹلزم کے بارے میں سنیں. کیپٹلزم بیسیکلی ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، جسے بات کی تھی نا انڈیویجول کیپٹلسٹ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ سن لیں کہ کیپٹلزم کیا ہوتی ہے. کیپٹلزم بیسیکلی ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، جیسے کہ اس ٹائم پاکستان میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے، مارکیٹس فری ہیں. ٹھیک ہے، لوگ اپنی مرضی سے مینز آف پروڈکشن کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے اپنے کاروبار کھڑے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پیسہ کما رہے ہیں. اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کو جاب پہ رکھ کے اپنے کاروبار چلا رہے ہیں. تو یہ جو نظام ہے یہ کیپٹلزم کا نظام ہے، جس کے اندر کیپٹلزم کے بیسیکلی دو طرح کے اسپیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل اسپیکٹس ہوتا ہے اور ایک اکنامک اسپیکٹس ہوتا ہے. آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا چاہے تو نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں کہ کیپٹلزم کے دو طرح کے اسپیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اس کا اسپیکٹ ہوتا ہے پولیٹیکل، اور ایک اس کا اسپیکٹ ہوتا ہے جی آپ کا اکنامک. اب کیپٹلزم کا نظام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکلی جو ہے وہ آپ کا نظام جو ہے وہ جمہوری ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے کہ لوگ جو ہے، لوگوں کی رائے سے جو ہے وہ حکومت میں لوگ ہیں. جیسے کہ پاکستان میں اس ٹائم چل رہا ہے کہ جمہوری نظام کے تحت یہاں پہ لوگ جو ہے پارلیمنٹ میں سلیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ کیپٹلزم کا جو ہے وہ ایک پولیٹیکل اسپیکٹ ہے.
اس کی کیپٹلزم کے کانسیپٹ میں ایک پولیٹیکل اسپیکٹ یہ ہے کہ جمہوری نظام کے تحت جو ہے وہ لوگ حکومت میں آئے. اور جو کیپٹلزم جو ایک ٹرم ہے اس کا جو اگر ہم دوسرا دیکھیں اکنامک ایکسپیکٹ میں یہ کہتا ہے کہ اس کانسیپٹ کے مطابق جو ہے لوگ فری ہیں، لوگ جو ہے مینز آف پروڈکشن کا استعمال کر سکتے ہیں، مارکیٹس فری ہیں، لوگ مینز آف پروڈکشن کا استعمال کرتے ہیں، اپنی کوئی بھی چیز بنا بھی سکتے ہیں، اس کو بیچ بھی سکتے ہیں اور منافع بھی کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ لوگ فری ہیں کاروبار کرنے کے لیے، وہ جتنا مرضی چاہیں کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں. امریکہ نے جو ہے اس کیپٹلزم کو پھیلانے کے لیے بہت کام کیا. ٹھیک ہے، بہت مدد کی اس نے، اور اس کے جو مخالفین تھے جیسے کہ رشیا کی بات کر لیں، ہم سوویت یونین کی بات کر لیں، جو اس کے مخالفین تھے جو کمیونزم کو کے کانسیپٹ کو سپورٹ کر رہے تھے. تو اس وقت جو آپ کی جو فرسٹ جو کولڈ وار ہوئی تھی وہ بھی اسی کے اوپر ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کہ اس میں ایک اختلاف آ گیا تھا نا، ایک مشرق مغرب میں جو ایک جنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، رشیا اور امریکہ میں جو جنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، رشیا کو جو ہے وہ ایسٹ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ مطلب ایسٹ سائڈ پہ جیسے اب آج کل چائنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس رخ پہ جو ہے وہ مدد کر رہا تھا، اور جو مغرب میں تھا امریکہ. تو اس طرح سے وہ مشرق مغرب کہہ کے اس کو کہتے ہیں کہ وہ جنگ ہوئی تھی مشرق مغرب کی. تو یہاں پہ اس جنگ کا مقصد یہی تھا، بیسیکلی دو کانسیپٹ تھے، ایک کیپٹلزم تھا اور ایک کمیونزم تھا. ٹھیک ہے، امریکہ سپورٹ کرتا تھا کیپٹلزم کے نظام کو کہ جمہوری نظام ہونا چاہیے حکومت میں، اور دوسرا جو ہے مارکیٹس فری ہوں، اور دوسرا جو بندہ بھی کاروبار کرنا چاہے وہ کاروبار کر سکتا ہے، اپنا کاروبار کھڑا کر سکتا ہے مینز آف پروڈکشن کا استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب مینز آف پروڈکشن آپ نے اکنامکس اگر پڑھی تو آپ کو پتا ہوں گے کہ لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرائزز یہ مینز آف پروڈکشن ہے. کیپٹلزم کے کانسیپٹ کے مطابق ایک عام بندہ بھی جو ہے ان مینز آف پروڈکشن کو استعمال کرتے ہوئے وہ کچھ بھی پروڈیوس کر سکتا ہے، پروڈکشن کر سکتا ہے، اپنی فیکٹری لگا سکتا ہے اور اس کو بعد میں چیزوں کو بنا کے بیچ بھی سکتا ہے اور ریونیو کما سکتا ہے اکارڈنگ ٹو کیپٹلزم کانسیپٹ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ مینیج ٹو بینیفٹ سوسائٹی ایز اے ہول رادر دین انڈیویجول کیپٹلسٹ. انڈیویجول کیپٹلسٹ مراد کیا ہے کہ وہ کیپٹلزم کا جو نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، مطلب کہ ایک بندہ جو ہے اپنا کاروبار بنا کے کھڑا ہو گیا، اب جتنی انکم وہ ساری کی ساری اس کی ہے، جتنا وہ ریونیو کما رہا ہے. ٹھیک ہے، کہتے جی آپ اس انڈیویجول منفرد جو کیپٹلسٹ جو بندہ ہے، سرمایہ دار جو بندہ ہے، اس کو پیچھے رکھیں، آپ پوری سوسائٹی کے فائدے کے لیے سوچیں. ٹھیک ہے، آپ صرف اس کے فائدے کے لیے نہ سوچیں، اس کے لیے حالات آسان نہ کریں. آپ جو ہے یہاں پہ پوری سوسائٹی کے فائدے کے حوالے سے بات کریں، پوری سوسائٹی کے فائدے کو مینیج کرنے کی بات کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگلا کانسیپٹ یہ آتا ہے آپ کے پاس جو ہے کمیونزم کا. ٹھیک ہے، ہاؤ ڈز ماڈرن ڈے سوشلزم لک. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کمیونزم کا نظام. اب کمیونزم کا نظام جو ہے وہ کیپٹلسٹ سے اپوزٹ ہے، اس کو بھی توجہ سے سنیے گا. اب کمیونزم کا جو کانسیپٹ ہے جو کہ رشیا لے کے آیا تھا، رشیا میں بیسیکلی یہ بنایا گیا تھا ادھر یو کے میں، ایک اکانومسٹ نے جو ہے یہ تجویز کیا تھا، لیکن یہ رشیا تک کیسے پہنچا؟ ٹھیک ہے، وہاں پہ کس طرح سے انقلاب لایا، ریولیوشن کس طرح سے لایا. ٹھیک ہے، اور کس طرح سے وہاں پہ اس نے اپنے قدم جمایا، یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر پھر کبھی بات ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال کمیونزم کے کانسیپٹ کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کمیونزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے اصل. کمیونزم کے کانسیپٹ کے مطابق اس کے بھی دو اسپیکٹس ہیں، ایک پولیٹیکل اسپیکٹ ہے اور ایک آپ کا اکنامک اسپیکٹ. جیسے کہ ہم نے کیپٹلزم کے دو اسپیکٹس پڑھے تھے، ایک پولیٹیکل اور ایک جو ہے وہ آپ کا اکنامک. پولیٹیکل میں پڑھا کہ نظام جمہوری ہونا چاہیے، اور اکنامک پڑھا کہ مارکیٹس فری ہوں، ہر کسی کو مینز آف پروڈکشن استعمال کرنے کی اجازت ہوگی اور کوئی بھی بندہ اپنا کاروبار کر سکتا ہے، ریونیو کما سکتا ہے، چیزوں کو بیچ سکتا ہے. یہ کیپٹلزم کے مطابق تھا جس کو امریکہ نے پروموٹ کیا تھا. اور کمیونزم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ کمیونزم جو ہے اس میں بھی دو اسپیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں، ایک پولیٹیکل اسپیکٹ کی بات کریں گے اور یہاں پہ ہم ایک دوسرا اسپیکٹ جو اس کا اکنامک اسپیکٹ اس کی بات کریں گے. اس ٹائم آپ کو پتہ ہے چائنا جو ہے ایک کمیونسٹ پارٹی چلا رہی ہے. ٹھیک ہے، کمیونزم کا نظام چائنا میں چل رہا ہے اور وہاں پہ جو رولنگ پارٹی ہے وہ کمیونسٹ پارٹی ہے. ٹھیک ہے، کمیونسٹ پارٹی کمیونزم کانسیپٹ کے مطابق، کمیونزم بیسیکلی جو ہے نا وہ کامن ورڈ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، تو کامن اسی سے آپ کی جو ورڈ کمیونٹی بنتا ہے اور اسی سے بنا ہے کمیونزم. ٹھیک ہے، تو کامن سے کمیونٹی، یعنی کہ اس میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ کمیونٹی آن کر رہی ہے. آپ کی جو کمیونٹی ہے نا، ٹھیک ہے، تمام کے تمام جو ریسورسز ہیں وہ کمیونٹی آن کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ کامن سے نکلا ورڈ ہے کمیونزم. اس کا مطلب کہ اگر اس کے لفظی مطلب صرف دیکھا جائے نا تو یہاں پہ جو سارے کے سارے ریسورسز ہیں وہ کون آن کر رہی ہے؟ وہ کمیونٹی آن کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اب کمیونٹی جیسے کہ چائنا میں ایک کمیونٹی ہے
ٹھیک ہے، اور اسی کمیونٹی نے جو ہے وہ حکومت کا سارا نظام سنبھالا ہوا، اس کو ہم کمیونسٹ پارٹی بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کمیونسٹ پارٹی کا پورے چائنا پہ ہولڈ ہے، تمام ریسورسز پہ اس کمیونٹی کا ہولڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کمیونزم کا نظام یہی کہتا ہے کہ اگر ہم اس کے پولیٹیکل اسپیکٹ کی بات کریں نا، اس کا لفظی مطلب تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کمیونٹی کے پاس تمام کے تمام ریسورسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا لفظی مطلب یہ ہے۔ اور اس کا اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ اور اکنامک اسپیکٹ کو ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں۔ پولیٹیکلی جو ہے کمیونزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا نظام جو ہے وہ جمہوری نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ کیپٹلزم کہتا تھا نا کہ نظام جمہوری ہو، ٹھیک ہے، لوگ الیکٹ ہو کے حکومت میں آئیں۔ کمیونزم کا نظام یہ نہیں کہتا، کہتا جی ون رولنگ پارٹی ہو، ون مین شو ہو، ایک بندہ کنٹرول کرے، ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور تمام کے تمام جو ہولڈ ہے ریسورسز اسی کے پاس ہونے چاہیے، ایک ہی پارٹی ہو، ٹھیک ہے، ایک رولنگ پارٹی ہو یا ایک بندہ ہونا چاہیے جو کہ پورے نظام کو جو ہے چلانے والا ہو، ٹھیک ہے۔ کمیونزم کا جو پولیٹیکل اسپیکٹ یہ تھا جو کہ کیپٹلزم سے بالکل اپوزٹ تھا، جس کی وجہ سے کولڈ وار ہوئی تھی۔ اور دوسرا جو تھا اس کا جو اکنامک اسپیکٹ ہے، اکنامک اسپیکٹ کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ مارکیٹس جو ہیں وہ فری نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ایک مثال کے طور پر اگر ایک چیئر بھی بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو اس کو مینز آف پروڈکشن چاہیے، لیبر چاہیے، یا اس کو لکڑی چاہیے، یا اس کو جو کوئی اور چیزیں چاہیے چیئر کو بنانے کے لیے، تو وہ اس کے بعد ایزیلی اویلیبل نہیں ہوں گی، وہ ساری کی ساری گورنمنٹ اون ہوں گی، یعنی کہ کمیونٹی کے کنٹرول میں ہوں گی۔ کوئی بندہ بھی جو ہے فریلی اپنا بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ نہیں کر سکتا، کوئی بندہ بھی جو فریلی اپنی کاروبار نہیں کر سکتا، کوئی بندہ بھی جو ہے وہ مینس آف پروڈکشن کو لینڈ، لیبر، کیپٹل، انٹرپرائز کو استعمال نہیں کر سکتا، اور اپنی مرضی سے چیزوں کو بنا کے بیچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو کمیونزم کے نظام میں جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے کمیونٹی کے کنٹرول میں ہوتا ہے، کمیونٹی ہی بزنس کرتی ہے، ٹھیک ہے، کمیونٹی ہی چیزیں بناتی ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جب ایک ہی پارٹی جو ہے وہ تو سارا کام کر، کمیونٹی کیا ہے؟ کمیونٹی سے مراد یہاں پہ بیسیکلی جو ہے آپ کی وہ ایک پارٹی کی بات کی جا رہی ہے، وہ ایک گروپ کی بات کی جا رہی ہے جس نے ریسورسز کو آن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کمیونٹی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ چائنا میں جو ہے ایک پارٹی ہے جس نے جو کہ رول کر رہی ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے، وہ ایک بیسیکلی کمیونٹی اس کو کہتے ہیں پوری، جس میں لوگوں کی ایک ایسوسیشن ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی کمیونٹی سے مراد کیا ہے، لوگوں کی بیسیکلی ایک ایسوسیشن ہے جنہوں نے مل کے جو ہے وہ مطلب ایک نظام کو سنبھالا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے یہاں پہ کمیونٹی سے واضح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کمیونٹی کے اوپر میں سارا کنٹرول ہے، وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے پاس صرف وہ ایک ہی گروپ ہے، ٹھیک ہے، یا ایک بندہ ہے جس نے سارا نظام سنبھالا، اور اسی کے پاس سارے کے سارے ریسورسز کا کنٹرول، ٹھیک ہے۔ اب کمیونزم کانسیپٹ کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہے آپ فریلی جو ہے کاروبار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ فریلی اپنا بزنس اسٹارٹ نہیں کر سکتے، آپ اپنے بزنس کو پروموٹ نہیں کر سکتے، آپ کو چیز بھی بنا کے بیچ نہیں سکتے، لیکن کیپٹلزم کے نظام میں آپ ایسا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو کمیونزم کے نظام کا جو بیسک جو موٹو ہے وہ کیا تھا، جو رشیا میں انقلاب لے کے آیا، کہ یہاں پہ ہر بندے کو جو ہے وہ ایکولی شیئر دینے کی بات کی گئی، ٹھیک ہے، ایکول رائٹس دینے کی بات کی گئی یہاں، ٹھیک ہے۔ ہوپفلی آپ کو جو مین جو ڈفرینس ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ کیپٹلزم میں ہم نے بات کی تھی جمہوری نظام ہونا چاہیے، کمیونزم کا جو کنسیپٹ ہے وہ کہتا ہے جمہوری نظام نہ ہو، ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے، ایک رولنگ پارٹی ہو یا ایک کمیونٹی ہو جو کنٹرول کر رہی ہو پورے نظام کو، ٹھیک ہے۔ ہم نے اکنامک ایکسپیکٹ کی بات کی، کیپٹلزم میں یہ تھا کہ آپ جو ہے اپنے فریلی کاروبار کر سکتے ہیں، چیزوں کو بنا کے بیچ سکتے ہیں، ریونیو ارن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کمیونزم کا نظام ہے اس میں آپ کے پاس ریسورسز آپ کے کنٹرول میں نہیں، ٹھیک ہے، مینز آف پروڈکشن آپ خود کا استعمال نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سارے کے سارے کمیونٹی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کمیونٹی ہی بزنس کر سکتی ہے، کمیونٹی چیزیں بنا سکتی ہے، وہی بیچ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس ایک عام بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ بزنس بھی کر لے کمیونزم کے نظام میں، ٹھیک ہے، اور بھی چیزیں بنا کے بیچتا ہے۔ اب اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے کمیونزم کے نظام میں وہ زیادہ نہیں ہوتی ہے، اور پروڈکٹ کی ورائٹی بھی نہیں ہوتی، ایک پروڈکٹ ہے وہی بنے گی اور سب کے لیے وہی ہوگی۔ کیپٹلزم کے نظام میں تو نا کہ ڈفرینٹ کاروباری حضرات ہیں، ان کے آپس میں کمپٹیشن ہوتے ہیں، جب کمپٹیشن ہوتے ہیں تو آپس میں پروڈکٹ کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے اور اس کی کاسٹ بھی کم ہوتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر پاکستان میں سب سے پہلے جائز الفن تھا، ٹھیک ہے، پھر وقت ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے ٹرنار بھی آ گیا، اس کے بعد جو ہے وہ زونگ بھی آ گیا، ٹھیک ہے، بھارت نے بھی اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ جب یہ مختلف سیلولر کمپنیز آ گئی ہیں تو اس سے کمپٹیشن بڑھ گیا، ٹھیک ہے، اور جو کال کی جو کاسٹ تھی وہ بہت کم نہ ہونے کے برابر ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے جو ہم نے دیکھا کہ کمپٹیشن بڑھ گیا اور پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے وہ بھی بڑھ گئی۔
कैपिटलिज्म के निज़ाम में बेसिकली यही है, कॉम्पिटिशन है, मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आप अपने एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी है और उसकी जो कॉस्ट भी कम है। लेकिन कम्युनिज्म के निज़ाम में कोई बंदा कारोबार कर नहीं सकता, ठीक है, काम धंधा सारा का सारा हुकूमत के कंट्रोल में होता है, कम्युनिटी के कंट्रोल में होता है। कम्युनिटी ने बिजनेस करना है, उसने चीज़ बनानी है और उसी ने जो है वो मतलब आगे बेचना है, उसको उसने रेवेन्यू अर्न करना है और तमाम लोगों को, अमीर गरीब को, हर किसी को एक जैसी ही प्रोडक्ट मिलेगी। कोई उसमें क्वालिटी नहीं होगी, कोई उसमें जो है वो मतलब जिद्दत नहीं होगी, तो इसमें नई चीज़ नहीं होगी। एक तरह की सेम क्वालिटी की प्रोडक्ट जो है वो सेम कॉस्ट की प्रोडक्ट जो है सबको अमीर गरीब सबको एक जैसी ही मिलेगी, ठीक है। तो कम्युनिज्म का निज़ाम जो है वो सपोर्ट करता है इक्वल शेयर को, मतलब कि तमाम लोगों को जो है इक्वली रखा जाए। कैपिटलिज्म का जो निज़ाम है उसमें कारोबारी हजरात जो है वो अमीर है, ठीक है, वहाँ पे अमीर और गरीब का फ़र्क बढ़ता जाता है, ठीक है। कैपिटलिज्म का निज़ाम जहाँ पे लोगों को कारोबार करने की जो है वो इजाज़त है, तो जो कारोबारी हजरात हैं वो अमीर से अमीर हैं, जो कारोबार नहीं करते वो गरीब हैं, ठीक है, या जो जॉब वगैरह करते हैं वहाँ पे अमीर गरीब में फ़र्क आ जाता है। लेकिन कम्युनिज्म का जो निज़ाम है, यहाँ अमीर गरीब का जो फ़र्क है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक मिसाल दे दूँ तो मैं आपको कि एक इदारे के अंदर जो है मतलब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ मैनेजर्स काम कर रहे हैं, कुछ वर्कर तबका काम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल 10 जो है एडमिन के बंदे एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो लोगों की सैलरीज़ हैं वो 1-1 लाख सैलरीज़ हैं, 80 से 90-90 हज़ार सैलरीज़ हैं और ज़्यादा सैलरीज़ की बात हो रही है। लेकिन अगर हम वर्कर्स तबके की बात करें, तो वर्कर्स को 10-12 हज़ार सैलरी मिल रही है। हालाँकि हम देखा जाए कि एक्चुअली जो काम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, वो तो वर्कर कर रहे हैं, ठीक है। जो 12-12 घंटे मशीनों पे खड़े होकर ड्यूटी दे रहे हैं, वो तो वर्कर कर रहे हैं। लेकिन जो मैनेजर्स हैं, वो तो इतना अब दिमाग का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे और फिज़िकली भी इतनी मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन उनकी सैलरीज़ जो हैं वो लाखों में। तो ये जो फ़र्क आ रहा है ना, कम्युनिज़्म इस फ़र्क को ख़त्म करता है, ठीक है। कैपिटलिज़्म के निज़ाम में तो अमीर-गरीब का फ़र्क होता है, लेकिन जो कम्युनिज़्म का निज़ाम है, वो इस फ़र्क को ख़त्म कर रहा है कि काम ज़्यादा कर रहा है जो मज़दूर, ठीक है, लेकिन उसकी सैलरी 10-12 हज़ार है। उधर से हम देखें जी, जो मैनेजर है उसकी इतनी जो है वो दिमाग का इस्तेमाल भी नहीं है, फिज़िकली भी उसकी इतनी मेहनत नहीं, वो मेहनत कम कर रहा है, लेकिन पैसे ज़्यादा कमा रहा है, उसकी तनख्वाह ज़्यादा है। तो इस निज़ाम को जो है वो इक्वलाइज़ करने की कोशिश करता है कम्युनिज़्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कम्युनिज़्म के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है, अगर इस तरह से जो है वो फ़र्क आ जाए, मतलब सैलरीज़ में अगर एक इदारे में लोगों की सैलरीज़ में फ़र्क आता है, ठीक है? तो कम्युनिज़्म ये कहता है कि अगर किसी साल इदारे को प्रॉफ़िट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल से इदारे को प्रॉफ़िट हो गया 1 लाख, ठीक है? तो वो 1 लाख जो है ना, वो तमाम जो वो मतलब अपने पास रखने की बजाय, ठीक है? इदारा अपने पास ना रखे उस प्रॉफ़िट को, बल्कि उस प्रॉफ़िट को तमाम वर्कर्स में और तमाम एडमिन स्टाफ में बराबर तक़सीम कर दे, ताकि एक जो है वो इक्वली शेयर की जो एक फ़ज़ा कायम हो जाए, ठीक है? इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट मोटिव ही ये था कि हमने इक्वली लेके चलना है लोगों को और यहाँ पे हमने जो अमीर और गरीब का जो फ़र्क है ना, उसको हमने ख़त्म कर देना, ठीक है? तमाम रिसोर्सेज़ जो है वो कम्युनिटी ऑन करेगी, तमाम रिसोर्सेज़ जो है वो मतलब जो हुकूमत में जो है वो एक ही पार्टी होगी और वही सारे के सारे निज़ाम को चलाएगी, कोई बंदा कारोबार नहीं कर सकता और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि मतलब एक जो बेसिक नीड्स हैं, खाना-पीना, रहना और पहनना और जो शेल्टर वगैरह है, ये जो है चीज़ें हुकूमत जो है वो अवाम को प्रोवाइड करे, ठीक है? तो ये जो इक्वली शेयर का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसने बेसिकली रशिया के अंदर इनकलाब लाया, ठीक है? रशिया के अंदर इस चीज़ को मतलब बढ़ावा दिया गया, इनकलाब लाया गया, इसी वजह से इनकलाब आया और अमेरिका जो था वो कैपिटलिज़्म के पीछे था कि कैपिटलिज़्म का निज़ाम सरमायादाराना निज़ाम होना चाहिए, ठीक है? तो रशिया जो था वो एंटी कैपिटलिस्ट थे, ठीक है? वो कैपिटलिज़्म को नहीं पसंद कर रहे थे, वो कहते थे कि इक्वली शेयर होना चाहिए, सब लोग जो है वो मतलब एक तरह से ट्रीट किए जाएँ, अमीर-गरीब का फ़र्क ना हो। तो इस वजह से जो कोल्ड वॉर हुई या पाकिस्तान में भी आप देख लें कैपिटलिज़्म का निज़ाम है, यहाँ पे भी सरमाएदाराना निज़ाम है, यहाँ भी अमीर-गरीब में बहुत फ़र्क है, ठीक है? तो लोगों को फ्री मार्केट्स हैं, कारोबार करने की इजाज़त है, ठीक है? और यहाँ पे जमहूरी निज़ाम है। टोटल जो है अमेरिका जो चाहता था उसने वो मतलब वही फैला दिया। अमेरिका ने बहुत हेल्प की है कैपिटलिज़्म के निज़ाम को फैलाने में। पाकिस्तान में भी कैपिटलिज़्म का निज़ाम चल रहा है, इसी वजह से अमीर-गरीब में फ़र्क है, ठीक है? तो ये बेसिकली आपके 2 मेन कॉन्सेप्ट थे। जब आप इकोनॉमिक्स की तरफ बात करते हैं, जब आप सियासत की बात करते हैं, तो आपको इन 2 कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि कम्युनिज़्म क्या होता है और कैपिटलिस्ट का निज़ाम क्या होता है। कम्युनिज़्म में हमने इक्वली जो है लोगों को मतलब शेयर देना है, इक्वली ट्रीट करना होता है लोगों को, ठीक है? और कैपिटलिस्ट के निज़ाम में हमने जो है वो लोगों को मतलब राइट्स दे देने कि वो ये खुद से कारोबार कर सकते हैं और चीज़ों को बेच सकते हैं और रेवेन्यूज़ को अर्न कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं आपको और मिसाल दूँगा इसकी, एक जागीरदार बंदा है, ठीक है? उसकी 100 एकड़ ज़मीन है।
اب کیپٹلسٹ کے نظام میں تو اس نے اپنے وہاں پہ بندے ہائر کیے ہوئے تھے 50 فار ایگزامپل اس نے جو ہے 100 بندہ ہائر کیا ہوا ہے جو کہ اس کی 100 ایکڑ زمین کے اوپر نا اس کی مطلب دیکھ بھال کرتا ہے ٹھیک ہے، اور وہاں پہ فصلیں وغیرہ کے نظام پہ وہ مطلب ان کو لگایا ہوا ہے۔ اب ان کو وہ 100 بندوں کو سیلریز دیتا ہے، جاگیردار بندہ ہے نا اپنی 100 ایکڑ زمین پہ کام کرنے والے جو مزدور ہیں اس کے ان کو ماہانہ سیلریز دے رہا ہے ٹھیک ہے، اور جو اس پہ آنے والی جو پروڈکشن ہے جو گندم وہ اگاتے ہیں اس کو بیچ کر وہ اکیلا جو ہے پروفٹ کما رہا ہے اکارڈنگ ٹو کیپٹلزم کے نظام کے مطابق یہ چل رہا ہے۔ کمیونزم یہ کہتا ہے کہ وہ جاگیردار سے کہا جائے کہ بھائی آپ کے پاس 100 ایکڑ زمین ہے، آپ کی ساری کی ساری جو ہے وہ کمیونٹی کی ہوگی ٹھیک ہے، آج کے بعد یہ جتنے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں 100 کے 100 ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جتنی پروڈکشن ہوگی وہ چونکہ ان 100 نے مطلب کام کر کے اس پروڈکشن کی ہے، لہٰذا وہ تمام کے تمام جو پروڈکشن ان 100 میں ایکولی ڈیوائڈ ہو جائے گی۔ یہ کمیونزم کا نظام جو کہ مطلب لوگوں کو مطلب پسند نہیں آیا یا ہضم نہیں ہوا کچھ ٹھیک ہے کہ ایکولی کیسے دے دی جائے، تو یہ بیسیکلی کمیونزم کا نظام ہے کہ جہاں پہ وہ جاگیردار سے اس کی ساری جاگیر لے کے اور جتنے لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے وہ جتنی پروڈکشن ہو ان سب میں ایکولی تقسیم کر دی، سب ایکول جو ہے وہ سب کو جو ہے اس میں شیئر دے دیا جائے اور سارے کے سارے جو وہ مطلب کمیونٹی اس کو آن کر لے اس ریسورسز کو۔ کمیونزم کے نظام کے اندر تو یہ ہے نا کہ انڈیویجول بندہ جو ہے نا اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے، ایون کہ وہ اپنی کوئی ذاتی زمین بھی نہیں خرید سکتا۔ کمیونزم کے نظام میں سارے کے سارے جو ریسورسز ہیں مینز آف پروڈکشن ہے یعنی کہ لینڈ ہوگی، لیبر ہوگی، کیپٹل ہو گیا یا انٹرپرائز، سارے کے سارے کمیونٹی کے کنٹرول میں ہوں گے، حکومت کے کنٹرول میں ہوں گے، ایک عام بندہ کی اپنی چیز کوئی بھی نہیں ہوگی کہ کوئی اس کا ریسورس نہیں ہوگا۔ کمیونزم کے نظام میں سب کو حکومت اکاموڈیٹ کرے گی، ایکول شیئر سب میں تقسیم کیا جائے گا کمیونزم کے نظام کے مطابق۔ اس میں کمیونزم کے ساتھ اب یہ بیسیکلی آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا امید ہے کمیونزم اور کیپٹلسٹ کا ٹھیک ہے۔ اب کمیونزم کے ساتھ ایک اور کانسیپٹ ہوتا ہے سوشلزم کا ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ بات کی تھی سوشلسٹ کی بات کی تھی ٹھیک ہے، تو ایک اس نے بات کی نا کلیکٹیوزم از ایکویٹڈ وتھ سوشلسٹ ٹھیک ہے، تو سوشلزم کی ایک کانسیپٹ ہے ٹھیک ہے جو کہ کمیونزم سے آس پاس یہ ہے، اس کے آس پاس سے مراد کیا ہے کہ اس میں تھوڑا سا سافٹ کارنر ہے ٹھیک ہے۔ سوشلسٹ میں یہ ہوتا ہے جی، سوشلزم کے نظام میں یہ ہوتا ہے جی کہ اس میں بھی بیسیکلی آپ نے ایکول رائٹس دینے سب کو، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ آپ نے جو ہے نا مطلب جو کیپٹلزم کا جو نظام ہے تھوڑا اس کو بھی آپ نے تھوڑی سی لیوریج دے کے رکھنی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم یہی جاگیردار والی مثال لے لیتے ہیں نا، تو اس میں ہم اس جاگیردار بندے سے کہتے ہیں بھائی آپ کی 100 ایکڑ زمین ہے نا ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ اس میں سے جو ہے نا 10 ایکڑ رکھ لو ٹھیک ہے، 90 ایکڑ ہمیں دے دو۔ اب 90 ایکڑ پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے، ان میں جو ہے جتنے وہ پروڈکشن ہوگی ہم سب برابر تقسیم کرتے ہیں ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے آپ تھوڑی سی اسپیس رکھتے ہیں۔ کمیونزم میں اور سوشلزم میں صرف فرق تھوڑا سا ہے کہ اس میں سوشلزم میں تھوڑی سی اسپیس باقی ہوتی ہے کیپٹلزم نظام کی ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو ہم مکس بھی کہہ سکتے ہیں، کمیونزم اور کیپٹلزم کا جو مکس ہے نا وہ سوشلزم ہے ٹھیک ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سوشلزم بندہ جو ہے نا وہ کمیونزم تو ہو سکتا ہے لیکن کمیونزم والا جو کنسیپٹ رکھنے والا بندہ وہ سوشلزم نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے، سوشلسٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس جاگیردار والی مثال لے لیں، اگر ہم کہ ہم نے اس سے کہا جی 100 ایکڑ زمین ہے نا آپ کی، تو اس میں سے 10 ایکڑ آپ رکھ لیں اور بقیہ جو 90 ایکڑ ہے ہمیں دے دیں، اور اس پر جتنے مزدور کام کر رہے ہیں وہاں پہ جتنی پروڈکشن ہوگی وہ ان تمام میں تقسیم کر دی جائے گی، باقی 10 ایکڑ آپ کی ہوگی، آپ اس میں جو مرضی کریں، کاروبار کریں، جو مرضی کریں ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہم نے وہ کمیونزم والا کانسیپٹ بھی وہاں پہ لے آئے اور 10 ایکڑ کے حوالے سے جو ہمارا کیپٹلسٹ والا جو نظام ہے وہ بھی وہاں پہ پریویل کر رہا ہے۔ تو یہ ہے آپ کا سوشلزم کا کانسیپٹ جس میں آپ تھوڑی سی سافٹ کارنر رکھتے ہیں کیپٹلزم کے نظام کے، یعنی کہ آپ کیپٹلزم کے نظام کو مکمل طور پہ سرمایہ دارانہ نظام کو مکمل طور پہ جو اس کا تختہ نہیں الٹتے، مکمل طور پہ آپ سرمایہ دارانہ نظام کو ختم نہیں کرتے، آپ تھوڑی سی اسپیس اس کے لیے باقی رکھتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ ہیں وہ دوبارہ سے کیپٹلزم کو مطلب فروغ دے سکتے ہیں، دوبارہ سے کیپٹلزم آپ کے سامنے ابھر کے آ سکتا ہے، ایسی چانس ہوتا ہے، اس میں کچھ اسپیس ہوتی ہے۔ لیکن جو کمیونزم کا نظام ہے اس میں کیا ہوتا ہے جی آپ نے 100 کی 100 ایکڑ لے لی ٹھیک ہے، ایک ایکڑ بھی نہیں چھوڑی اس کے پاس ٹھیک ہے، سارا کا سارا آپ نے سرمایہ داری نظام کا تختہ الٹ دیا۔ کمیونزم میں اور سوشلزم میں یہی فرق ہے، کمیونزم میں ہم جو ہے تمام سرمایہ کاری نظام کو جو ہے وہ زمین بوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے، ہم اس میں تمام سرمایہ داری نظام ختم کر دیتے ہیں، اس کا تختہ الٹ دیتے ہیں اور سارے کے سارے ریسورسز کو خود آن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے، کمیونٹی سارے کے سارے ریسورسز کو خود آن کر لیتی ہے۔ اب جو سوشلزم کا کانسیپٹ، سوشلزم بھی بیسیکلی جو جیسے کمیونزم نکلا تھا نا کامن سے، اور کامن سے پھر کمیونٹی بنی تھی، اس طرح سوشلزم نکلا سوسائٹی سے،
یہاں پہ ہم یوں بات کرتے ہیں جیسے کہ کمیونزم میں ریسورسز کمیونٹی نے آن کیے ہوئے نا، اس طرح سوشلزم میں ریسورسز سوسائٹی نے آن کیے ہیں، اس میں بس لفظی فرق ان کا یہ ہے کہ وہاں پہ سوسائٹی نے آن کیے ریسورسز، یہاں پہ کمیونزم میں آپ کی کمیونٹی نے ریسورسز آن کیے ہوئے ہیں۔ تو سوشلزم میں بس فرق یہ ہے کہ وہاں پہ ہم مکمل طور پہ جگیردارہ نظام جو ہے یا پھر کیپٹلزم کے نظام کو مکمل طور پہ مات نہیں دیتے، وہاں تھوڑی سی اسپیس باقی رکھتے ہیں اور بقیہ جو ہے ریسورسز لے لیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہاں پہ ایکول اس جتنے ریسورسز ہم نے لیے ہوتے ہیں ان سے وہاں پہ ہم کمیونزم کا نظام رائج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بقیہ تھا وہاں پہ کمیونزم نہیں چلے گا، کیپٹلسٹ چلے گا۔ لیکن یہ جو کمیونزم کا نظام ہے اس میں ہم مکمل طور پہ آپ کا جو نظام ہے سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کر دیتے ہیں۔ مکمل طور پہ جب آپ اس کو ختم کر دیں گے تو وہاں پہ تمام کے تمام ریسورسز کمیونٹی کے پاس آ جائیں گے، انڈیویجول بندے کے پاس کوئی کسی قسم کے ریسورسز نہیں رہیں گے۔ یہ ان دونوں میں فرق ہے، کمیونزم میں اور سوشلزم میں، بلکہ آس پاس ہی ہے، تھوڑا سا بس فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً ایک کو بعض اوقات جو ہے وہ اس کے آلٹرنیٹیو بھی یوز کیا جاتا ہے، کمیونزم سوشلزم، ٹھیک ہے جی۔